بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 7.1 کلاس 10th نیو انگلش بک. ورڈز میننگز. دا گورکھ ہل اسٹیشن. پیارے بچوں، آج ہم گورکھ ہل اسٹیشن کے ورڈز میننگ کے بارے میں پڑھیں گے. ورڈز میننگ، جو سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں ان سب کے ورڈز میننگ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں، ان کی سپیلنگ وغیرہ، ان کی جو ہے نا پروننسیشن وغیرہ. تو چلے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے کنیکٹ. وہاں ہے ریکنیکٹ. ریکنیکٹ اور کنیکٹ منی ربط بنانا، منسلک کرنا اور جوڑنا. کنیکٹ، ریکنیکٹ. میک آ لاجیکل اور کازل کنیکشن. ایگزامپل: I cannot connect these two pieces of evidence in my mind. میں دو ثبوتوں کو اپنے ذہن میں اکٹھا نہیں کر سکتا. دوسرا ورڈ ہے سیلیبریشن. سیلیبریشن، سیلیبریشن. فیسٹیول بھی کہتے ہیں، برتھ ڈے بھی کہتے ہیں، سیلیبریشن بھی کہتے ہیں، خوشی یا تہوار کو کہتے ہیں. ایگزامپل سینٹنس ہے ہمارے پاس: If you pass your exams، اگر تم اپنے امتحان پاس کر لو، we'll have a party to celebrate، ہم پارٹی منائیں گے. سیلیبریٹ، خوشی کے لیے، تہوار کے لیے ہم ایک پارٹی منائیں گے. اگر آپ امتحان پاس کریں تو ہم ایک پارٹی منائیں گے. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ایلیویشن. ایلیویشن، لفٹ. ایلیویٹر بھی کہتے ہیں لفٹ کو. اور رائزنگ، اونچا ہونا. ٹاپ، سب سے بلند. پیک، چوٹی. اور سمٹ، اس کو بھی چوٹی کہتے ہیں، بلندی، اونچائی. دا ایلیویشن آف گورکھ ہلز اسٹیشن از 5690 فیٹ فرام دا سی لیول. جو گورکھ ہل اسٹیشن کی اونچائی ہے 5690 فیٹ اونچا ہے، سی لیول سے اونچا ہے. مینی ماؤنٹینرز گو اپ. ماؤنٹ ایوریسٹ بٹ ناٹ آل سمٹ. بہت سارے ماؤنٹینرز، پہاڑ پہ چڑھنے والے، گو اپ، اوپر جاتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر. بٹ ناٹ آل سمٹ، لیکن ساری چڑھائی وہ عبور نہیں کر سکتے. نمبر 4 ورڈ ہے ریزورٹ. ریزورٹ، اکثر دیکھا جانے والا مقام. کسی تفریح کے مقام پر واقع ہوٹل بھی، اس کو بھی ریزورٹ ہی کہتے ہیں. ریزورٹ یعنی ریزورٹ. آ ہوٹل لوکیٹڈ ان آ ریزورٹ ایریا. تفریح مقام کے ایریا پہ جو ہوٹل بنا تھا اسے بھی ریزورٹ ہی کہتے ہیں، اور مقام کو بھی کہتے ہیں. کلفٹن از اے سی سائڈ ریزورٹ. کلفٹن ایک سی سائڈ مقام ہے، تفریحی مقام ہے. نمبر 5 ورڈ ہے ہمارے پاس اپریشیٹ. اپریشیٹ کرنا، کسی کو ویلیو دینا، عزت کرنا. گریٹفل فار، کسی کا شکر گزار ہونا، اچھی طرح سمجھنا، قدر کرنا، داد دینا. سارے اس کی معنی ہے اپریشیٹ. اپریشیٹ. تھینک یو فار یور ہیلپ. آئی اپریشیٹ. تمہاری مہربانی، تمہاری مدد کرنے کا شکریہ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. نمبر 6 ورڈ ہے ہمارے پاس آسم. آسم، ایڈمیریشن اور ونڈر. تعریف کرنا کسی کی یا کسی پر تعجب کرنا، حیران ہونا. عجیب بھی ہے اس کی معنی، عمدہ بھی ہے، رعبدار بھی ہے، حیران کن بھی ہے. نیو یارک از این آسم سٹی. نیو یارک ایک حیران کن شہر ہے. نمبر 7 ہے ہمارے پاس کنسٹرکٹ. کنسٹرکٹ، کنسٹرکٹ. بلڈ، میک. کنسٹرکٹ بلڈ کو بھی کہتے ہیں، تعمیر کرنے کو، اور میک اور بنانے کو بھی کہتے ہیں. دونوں طرح کے آپ معنوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کنسٹرکٹ، تیار کرنا، مرتب کرنا، بنانا، تعمیر کرنا. میک بائی کمبائننگ میٹیریلز اینڈ پارٹس. کسی میٹیریل کو ایک ساتھ کر کے، کسی میٹیریل کو یا پارٹس کو ایک ساتھ کر کے کچھ بنانا، اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹ. ایگزامپل سینٹینس ہے ہمارے پاس:
دا برج واز کنسٹرکٹیڈ آؤٹ آف اسٹون. پل پتھروں سے بنایا گیا تھا. کنسٹرکٹ این ایکولیٹرل ٹرینگل. ایکولیٹرل. کنسٹرکٹ این ایکولیٹرل ٹرینگل. ایک برابر کی ٹرینگل بنا دو. کنسٹرکٹ اے سینٹینس. ایک سینٹینس بنا دو. کنسٹرکٹ اے پیراگراف. ایک پیراگراف بنا دو. یہ سارے اس کے متعلق سینٹینس ہیں. نمبر 8 ورڈ ہے ہمارے پاس گلمپس. گلمپس مانی گلینس، جھلک وغیرہ، سرسری طور پر دیکھنا، تیزی سے نگاہ ڈالنا. گلمپس اے کوئک لک، تیزی سے ایک نظر ڈالنا. فرام دا ونڈو ہی کوڈ کیچ اے گلمپس آف دا لیک. کھڑکی سے وہ جھیل کے ایک منظر دیکھ سکا تھا. نواں لفظ ہے کلوزل. کولوزل. پروڈیجیس، سو گریٹ ان سائز اور فورس، بہت بڑا، وسیع و عریض، یعنی کولوزل. کولوزل. کولوزل کرمبلنگ روئنز آف این اینشینٹ ٹیمپل. ایک پرانی مندر کی بہت بڑی تعداد میں ڈھیری، کھنڈرات کی ڈھیر. کولوزل کرمبلنگ روئنز آف این اینشینٹ ٹیمپل. کولوزل بہت بڑا. نمبر 10 ورڈ ہے ہمارے پاس اسپاٹ. اسپاٹ ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، جگہ کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں. دور سے دیکھ لینا، مشاہدہ کرنا، سب کو اسپاٹ کہتے ہیں. پلیس. دس از اے گڈ اسپاٹ فار پکنک. یہ اچھی جگہ ہے پکنک کے لیے. نمبر 11 رمبل. رمبل، گرمبل، گرمبلنگ، رمبلنگ ایک ہی ورڈز ہیں. رمبل گونجدار انداز میں. ایگزامپل: دے ہرڈ دا رمبلنگ آف تھنڈر. انہوں نے بجلی کی آواز سنی. دے ہرڈ دا رمبلنگ آف تھنڈر. نمبر 12 لفظ ہے ہمارے پاس ریورٹ. ریورٹ، ریورڈ. وینریبل یعنی قابل عزت اور قابل احترام، باعزت. ریورٹ، وینریبل. حضرت لال شہباز قلندر از اے ہائیلی ریورڈ صوفی سینٹ. حضرت لال شہباز قلندر ایک بہت بڑے باعزت صوفی سینٹ بزرگ ہیں. نمبر 13 ورڈ ہے ہمارے پاس. نمبر 12 ہے ریورڈ اور نمبر 13 ہے انکریڈیبل. انکریڈیبل ناقابل یقین، حیرت انگیز بھی اس کی معنی ہے. انکریڈیبل. بیونڈ بلیف اور انڈرسٹینڈنگ، یعنی انڈرسٹینڈنگ سے اور یقین سے پرے. بیونڈ بلیف اور انڈرسٹینڈنگ. ایگزامپل: ایٹ انکریڈیبل اسپیڈ. بہت زیادہ تیز، حیرت انگیز اسپیڈ میں. دا بکس پلاٹ از سمپلی انکریڈیبل. بک کا جو پلاٹ ہے، جو کہانی ہے، وہ سادہ طور پہ انتہائی حیرت انگیز ہے. نمبر 14 ہے ہومیج. ہومیج کوٹ، احترام، آداب. ریسپیکٹفل ڈیفرنس. ریسپیکٹفل ڈیفرنس. ہومیج کے معنی احترام کرنا. ایگزامپل: بورڈ ان ہومیج ٹو دا کنگ. بورڈ جھک جاؤ، ان ہومیج ٹو دا کنگ، بادشاہ کی عزت میں. بادشاہ کی عزت میں ادب سے کھڑے رہو، بو کرو. نمبر 15 ایرومیٹک. ایرومیٹک معنی مہکدار، خوشبودار. ہیونگ اے اسٹرانگ پلیزنٹ اوڈور. ایک رکھنا ایک مضبوط اور خوشگوار بو. ایگزامپل سینٹنس ہے دا پائن ووڈس. جو صنوبر کے لکڑی ہیں، ور مور ریڈولینٹ، بہت زیادہ خوشبودار ہیں، زیادہ خوشبودار تھے. اچھا، اس کی معنی بھی ہے فریگرینس کی معنی بھی ہے، مہک اور خوشبو ہے. ایروما بھی اس کو کہتے ہیں، پرفیوم بھی کہتے ہیں، سینٹ بھی کہتے ہیں، فریگرینس بھی کہتے ہیں.
a distinctive odor that is pleasant, ایک منفرد خوشبو جو کہ خوشگوار ہو. ایگزامپل, she loved the smell of roses, وہ محبت کرتی ہے گلاب کی خوشبو سے. انسینس لوبان کی خوشبو کہتے ہیں, لوبان کو بھی کہتے ہیں. the pleasing scent produced when incense is burned, خوشگوار مہک پیدا ہوتی ہے جب انسینس از برن, جب لوبان جلتی ہے. جب لوبان کو کوئی جلاتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے. ایگزامپل, انسینس فلڈ دا روم, انسینس فلڈ دا روم, انسینس لوبان نے گھر کو یا کمرے کو بھر دیا خوشبو سے. اسپریڈنگ کو پھیلاؤ بھی کہتے ہیں, اسپریڈنگ, اسپریڈز اور اسپریڈنگ, اس کو چادر بھی کہتے ہیں. ایگزامپل سینٹینس ہے, پروسیس اور ریزلٹ آف ڈسٹریبیوٹنگ اور ایکسٹینڈنگ اور اے وائڈ ایکسپینس آف اسپیس. اس کی معنی چادر کی بھی ہیں, پھیلانے کو بھی کہتے ہیں, پھیلانے کو اسپریڈ کہتے ہیں, اسپریڈنگس چادروں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ پھیلی ہوتی ہیں وہ. ایگزامپل, the bird spread its wings and flew away, the bird spread its wings and flew away, پرندے نے اپنے پر پھیلائے اور اڑ گیا. نمبر 19 ہے کمپرائز. کمپرائز معنی مشتمل ہونا, کمپرائز مشتمل ہونا, مشتمل ہونا. بی کمپوزڈ آف, کسی سے بنا ہوا ہونا, مشتمل ہونا. ایگزامپل, دا لینڈ ہی کنکرڈ comprised several provinces, the land he conquered comprised several provinces, جو زمین انہوں نے فتح کر لی, اس نے فتح کر لی ہے, وہ مشتمل ہے بہت ساری صوبوں میں. what does this dish consist of, یہ ڈش کون سی چیزوں سے مشتمل ہے. نمبر 20 ہے واش ڈاؤن. واش ڈاؤن تمام کھانا کھا جانا. واش ڈاؤن کے اصل میں ہے یہ واش ڈاؤن, اس میں لکھا ہوا واشڈ, ایٹ فوڈ اکمپنیڈ بائی لاٹس آف لکوڈ, بہت سارے مشروب کے ساتھ کوئی کھانا کھانا, اس کو واش ڈاؤن کہتے ہیں. واش سم تھنگ ڈاؤن وتھ سم تھنگ, کسی چیز کو کھا جانا, ہڑپ کر جانا, وتھ سم تھنگ کسی چیز کے ساتھ, کسی لکوڈ چیز کے ساتھ. ایگزامپل, شی واش ڈاؤن ہر ڈنر ود اے بوٹل آف ریڈ وائن, اس نے ریڈ وائن کے ساتھ, بوتل کے ساتھ اپنا تمام کھانا ڈنر کھا لیا. ہی واش ڈاؤن ہز وریز ود اے نائٹی گلاس آف وسکی, اس نے نائٹی گلاس آف وسکی سے اپنی جو پریشانیاں تھی ساری ہڑپ کر لی. نمبر 21 ڈسپوزیبل. ڈسپوزیبل جو چیز جو استعمال کے بعد ضائع ہو جائے وہ اس کو ڈسپوزیبل کہتے ہیں. an item that can be disposed of after it has been used. ڈسپوزیبل. ایگزامپل سینٹینس ہے, ایوری ڈسپوزیبل پیس آف اکوپمنٹ was sent to the fire, تمام ضائع کرنے والی چیز جو ہے, پیس جو سامان کا ہے, was sent to the fire, اس کو آگ لگا دی گئی, یعنی ضائع کی گئی اثاثے. نمبر 22 ہے ارینجڈ, ترتیب شدہ. پلانڈ ان ایڈوانس, ایڈوانس میں پلان کیا ہوا, پہلے سے ترتیب دیا ہوا. ایگزامپل سینٹینس ہے, این ارینجڈ میرج, ایک ارینج میرج. کمفرٹیبل چیئرز ارینجڈ اراؤنڈ دا فائر پلیس, کمفرٹیبل چیئرز ارینجڈ اراؤنڈ دا فائر پلیس, آرام دہ کرسیاں ارینج کی گئی تھی آگ کی جگہ کے چاروں طرف, کیونکہ سردیاں تھیں.
नंबर 23 ए रग्ड, रग्ड मानी नाहमवार, रग्ड ग्राउंड यानी नाहमवार ग्राउंड। एग्जाम्पल सेंटेंस है विद अ हाउस फुल ऑफ बॉयज़, बहुत सारे लड़कों के साथ। यू हैव टू हैव रग्ड फर्नीचर, आपको रग्ड फर्नीचर यानी नाहमवार फर्नीचर रखनी चाहिए, क्योंकि साफ़ और मुलायम फर्नीचर को तोड़ फोड़ देंगे बच्चे। नंबर 24 आला, आवर लुकिंग, आवर लुकिंग, आवर लुकिंग मानी मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को देखना। यूज्ड ऑफ हाइट और व्यू पॉइंट। एग्जाम्पल द बालकनी ओवर लुकिंग द बाल रूम, बालकनी से बाल रूम का मुशाहिदा हो रहा था, यानी कि बालकनी से बाल रूम नज़र आ रहा था। बाल रूम यानी इतना बड़ा कमरा हो जहाँ बाल खेला जा सके या डांस किया जा सके। द बालकनी ओवर लुकिंग द बाल रूम, बालकनी देख रही थी, देखा जा रहा था। द बाल रूम बालकनी के ज़रिए। नंबर 25 वेंटेज, वेंटेज पॉइंट, वेंटेज पॉइंट ये भी उसी का है, यानी व्यू पॉइंट। अ प्लेस फ्रॉम विच समथिंग कैन बी व्यूड, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई चीज़ देखी जा सकती हो। एग्जाम्पल फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ही कुड सर्वे द होल वैली, फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट से, व्यू पॉइंट से, ही कुड सर्वे वो सर्वे कर सका था, मुशाहिदा कर सका था, द होल वैली सारी वादी का। नंबर 26 है स्टेप आउट, स्टेप आउट थोड़ी देर के लिए घर या कमरे वगैरह से बाहर जाना, बाहर कदम निकालना। स्टेप आउट, स्टेप आउट। गो आउटसाइड अ रूम और बिल्डिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल he stepped out of the room with a steaming cup of tea in his hand, वो अपने कमरे से बाहर निकला एक गर्मा गर्म चाय के साथ, भाप उड़ाती हुई चाय के साथ। कैनोपी, नंबर 27 कैनोपी, कैनोपी, कैनोपी छतरी, शामियाना। द अम्ब्रेला लाइक पार्ट ऑफ अ पैराशूट दैट फिल्स विद एयर, एक अम्ब्रेला की तरह, पार्ट ऑफ अ लाइक पार्ट ऑफ अ पैराशूट, पैराशूट का एक पार्ट जो कि हवा को उन्होंने उसमें भरी हुई हो। एग्जाम्पल द रिवर वाज ट्रीज, सॉरी द रिवर वाज कैनोपाइड बाई ओवर हैंगिंग ट्रीज, जो दरिया था उसके ऊपर कैनोपी। नंबर 28 बोन फायर, बोन फायर खुशी के मौके पर लाई जाने वाली आग, अलाव। अ लार्ज आउटडोर फायर दैट इज़ लाइटेड एज अ सिग्नल और इन सेलिब्रेशन, एक बड़ी आउटडोर फायर जिसको जलाई जाती है एक सिग्नल के तौर पर, इशारा देने के लिए, और इन सेलिब्रेशन या सेलिब्रेशन के लिए। एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ बर्निंग लीव्स फ्रॉम अ गार्डन बोनफायर, द स्मेल ऑफ बर्निंग लीव्स एक जलते हुए पत्तों की खुशबू, फ्रॉम अ गार्डन बोनफायर एक गार्डन बोनफायर से। इंडल्जिंग मर्ज़ी के मुताबिक काम करने देना या मुलविस होना। इंडल्जिंग मानी असल में इसकी मानी है मुलविस होना, शामिल होना। इंडल्ज गिव फ्री रेन टू, वी इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ चिल्डिश गेम, हम मुलवस हो गए थे इन सम काइंड ऑफ चाइल्डिश गेम्स, बचगाना गेम में हम मुश्तमिल हो गए थे, मुलविस हो गए थे। नंबर 30 है ह्यू, कैरोमेटिक, कैरोमेटिसिटी, कैरोमेटिसिटी, कैरोमेटिसिटी रंगत या रंग होना। ह्यू द क्वालिटी ऑफ अ कलर, वर्डिग्रीज इज़ ग्रीनिश येलो इन ह्यू, वर्डिग्रीज कोई चीज़ है जो ग्रीनिश येलो, जो हरा होता है, हरा पीला होता है, इन ह्यू रंगत में, ह्यू कहते हैं इसको। और 31 क्रैकलिंग, क्रैकलिंग, क्रैकल, क्रिपिटेटर वगैरह सब जो है ना चटकने से जो है गुड़ की आवाज़, गड़गड़ की आवाज़ करना। द शार्प साउंड ऑफ स्नैपिंग नॉइसेस, तेज़ आवाज़, स्नैपिंग
ٹوٹنے کی نوائزز جو آواز ہے وہ ٹوٹنے کی آواز، تیز آواز. ایگزامپل کین یو گیٹ رائڈ آف دا، کین یو گیٹ رائڈ، کیا تم پیچھا چھڑا سکتے ہو، آف دیٹ کریکل آن مائی ریڈیو، اس ریڈیو کے گڑگڑاہٹ سے. وارمتھ، وارمتھ مانی ہیٹ، گرمی کا احساس، تپش وغیرہ. دا سینسیشن کازڈ بائی ہیٹ انرجی، ایک احساس جو وجہ بنتی ہے ہیٹ انرجی، ایک گرم توانائی سے. ایگزامپل این ایگریبل وارمتھ ان دا ہاؤس، ایک رضامندانہ گرم جوشی تھی گھر میں. اسٹینڈ اسٹل، جس صورت میں آگے بڑھنا ممکن نہ ہو. توقف، تعطل یعنی خاموش ہو جانا، بالکل ساکت ہو جانا، اسٹینڈ اسٹل کہتے ہیں. A situation in which no progress can be made or no advancement is possible، کوئی ایڈوانسمنٹ پاسیبل نہیں ہوتی وہ سچویشن. بے حرکت کھڑے ہونے کی حالت. ایگزامپل دا ٹریفک کیم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، ٹریفک بالکل ساکت ہو گئی تھی. دا ٹریفک کیم ٹو، ٹریفک ہو گئی تھی ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، بالکل ساکت. نمبر 34 وٹنس. وٹنس ہے، لکر ہے، اسپیکٹیٹر ہے، ویور ہے، واچر ہے، سارا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے. A close observes someone who looks at something such as an exhibition of some kind، کسی نمائش وغیرہ کو دیکھنا. ایگزامپل وٹنس اسکائی واچرز وٹنس اے نیو اسٹار، اسکائی آسمان کو دیکھنے والوں نے ایک نئے اسٹار دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، نئی ستارے کو دیکھ لیا. وٹنس مانی ستارے کو مطلب دیکھنا، مشاہدہ کرنا. نمبر 35 گریجولی. گریجولی آہستہ آہستہ، تدریجاً وغیرہ، آہستہ آہستہ جانا، آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا یا آہستہ آہستہ نیچے جانا. گریجولی ان اے گریجول مینر، یعنی آہستہ آہستہ طریقے سے. ایگزامپل دا اسنیک موڈ گریجولی ٹورڈ اٹس وکٹم، اسنیک جو تھا سانپ، وہ حرکت میں آیا گریجولی، آہستہ آہستہ، ٹورڈ اٹس وکٹم، اپنے شکار کی طرف، اپنے زخمی کی طرف یا اپنے شکار کی طرف. نمبر 36 ہے ڈسینڈنگ، یعنی نیچے اترنا. ڈسینڈنگ نیچے اترنا. کمنگ ڈاؤن اور ڈاؤن ورڈز، نیچے کی طرف آنا. ڈسینڈنگ، ڈیسینڈنگ کم ہونا، نیچے اترنا. کمنگ ڈاؤن اور ڈاؤن ورڈز. موو ڈاؤن ورڈ اینڈ لوور. دا ٹیمپریچر از ڈسینڈنگ، درجہ حرارت کم ہو رہا ہے. نمبر 37 ورڈ ہے ہمارے پاس اسپیل بائنڈ. اسپیل بائنڈ، اسپیل بائنڈ یعنی میگنیٹائز، مقناطیسی قوت رکھنا، متوجہ کر لینا، اپنی طرف متوجہ کرنا، جادو رکھنا، سحر انگیز ہونا. اٹریکٹ اسٹرانگلی، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کشش کرنا. اسٹرانگلی مضبوطی سے. ایز اف ود اے میگنیٹ، جیسے کہ ایک مقناطیس سے ہوتا ہے. ایگزامپل شی اسپیل بائنڈ دا آڈینس ود ہر وائس. شی اسپیل بائنڈ دا آڈینس ود ہر وائس، اس نے اپنی آواز سے سامعین پر سیر طاری کر دی. ٹرینکولائز، ٹرینکولائز کام یا کوائٹ کرنا، خاموش کرنا. میک کام اور اسٹل. ایگزامپل دا پیشنٹ مسٹ بی ٹرینکولائزڈ بیفور دا آپریشن. ٹرینکولائز یعنی پیشنٹ کو ٹرینکولائز، آرام ہونا چاہیے، بیفور دا آپریشن، آپریشن سے پہلے، یعنی مریض آرام میں ہونا چاہیے. نمبر 39 یوج. یوج مانی ایمنس، ویسٹ، نہایت وسیع، وسیع انتہائی بڑا. دیو ہیکل، جسامت میں بہت بڑا، بہت بڑا، زبردست. انیوژولی گریٹ ان سائز اور اماؤنٹ اور ڈگری اور اسپیشلی ایکسٹینٹ، یعنی جسامت میں بڑا ہونا. ایگزامپل ہیوج گورنمنٹ اسپینڈنگ، بہت بڑی گورنمنٹ کے اخراجات. ہیوج کنٹری اسٹیٹس، بہت بڑے بڑے ملک کے اسٹیٹس، شہر وغیرہ، علاقے وغیرہ. ہیوج پاپولر ڈیمانڈ فار ہائر ایجوکیشن، یعنی ہیوج پاپولر ڈیمانڈ
فار ہائر ایجوکیشن، بہت بڑی ڈیمانڈ، مشہور ڈیمانڈ اعلیٰ تعلیم کے لیے. اے ہیوج ویو، ایک بہت بڑی لہر. نمبر 40 میٹیکیولس محتاط، بے انتہا محتاط. مارکڈ بائی ایکسٹریم کیئر ان ٹریٹمنٹ آف ڈیٹیلز، ڈیٹیل میں ٹریٹمنٹ کرنے میں بہت زیادہ محتاط ہو جانا، اس کو کہتے ہیں میٹیکیولس. میٹیکیولس کرافٹس مین ایک محتاط کاریگر. نمبر 41 سووینیر کہتے ہیں یادداشت کو، نشانی کو، ماضی کی یادگار کو. سوغات کو بھی کہتے ہیں ریمائنڈر آف پاسٹ ایونٹس. ہی باٹ سم سووینیرز فار ریمائنڈرز فرام 7، اسے 7 سے کچھ سوغات لی یاد رکھنے کے لیے. نمبر 42 ابنڈنٹ معنی وافر ہونا، بہت سارا ہونا. پریزنٹ ان گریٹ کوانٹیٹی، زیادہ کوانٹیٹی میں حاضر ہونا. ایگزامپل این ابنڈنٹ سپلائی آف واٹر، بہت بڑی تعداد میں واٹر کی سپلائی ہونا. نمبر 43 ایکسائٹمنٹ ایگزیلریشن یعنی فرحت، خوشی، بے قراری وغیرہ. ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں اسے. ایکسائٹمنٹ دا فیلنگ آف لیولی اینڈ چیئرفلی جوائے، the feeling of lively and cheerful joy. Example, he could hardly conceal his excitement when she agreed. He could hardly conceal، اس نے بڑی مشکل سے چھپایا his excitement، اپنی بے قراری when she agreed، جب وہ راضی ہوئی. اوکے بچوں، اللہ حافظ.